अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। एक दो कौमी नज़रिया वो है जो मुताले पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, और एक दो कौमी नज़रिया वो है जो इस्लामियात की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। जो दो कौमी नज़रिया मुताला पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, उसके मुताबिक हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग अक़वाम हैं। उनका रहन-सहन, उनका तर्ज़ मुआशरत सब कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लिहाज़ा उनका एक साथ रहना नामुमकिन है। लेकिन जब आप देखते हैं कि इंडिया के अंदर करोड़ों मुसलमान जो हैं, इस वक़्त मौजूद हैं, बल्कि थर्राइव कर रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि दो कौमी नज़रिया सरासर गलत है। अब आते हैं उस दो कौमी नज़रिए की जानिब जो आम मुसलमान से छुपाया जाता है, जिसे कालीन के नीचे उसके नीचे कर दिया जाता है ताकि किसी की नज़र ना पड़े। और वो दो कौमी नज़रिया ये है ख़वातीन व हज़रात कि शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम दो अलग-अलग मज़ाहिब हैं। इन दोनों मज़ाहिब का कलमा भी अलग है। इन दोनों मज़ाहिब की मुक़द्दस शख्सियात भी अलग हैं। इन दोनों मज़ाहिब की तफ़ासीर भी अलग हैं। इन दोनों मज़ाहिब की अहादीस का मजमुआ भी अलग है। इन दोनों मज़ाहिब की इबादत गाहों का नाम भी अलग है। लेकिन एक चीज़ पर इन दोनों मज़ाहिब का इत्तफ़ाक़ है कि ये दोनों मज़ाहिब एक फ़र्ज़ी अल्लाह ताला को मानते हैं। वही फ़र्ज़ी अल्लाह ताला जिसके वजूद पर अभी थोड़ी देर में इमरान मुताहरी साहब जो हैं एड़ी चोटी का ज़ोर लगाएँगे और मैं सुनूँगा और फिर उनसे बात करूँगा। शुक्रिया इमरान साहब कि आप मुझे इब्तदाइया जो है वो करने का मौका दे रहे हैं। और वो जो फ़र्ज़ी अल्लाह जिसको सुन्नी इस्लाम और शिया इस्लाम तस्लीम करते हैं, सुन्नी इस्लाम जो है उसमें किसी को नबी बना देता है और शिया इस्लाम जो है उसमें किसी को विलायत के दर्जे के ऊपर फ़ाइज़ कर देता है। लेकिन बुनियादी सवाल जो है सुन्नी इस्लाम से भी और शिया इस्लाम से भी हमारा यही एक बरकरार रहता है। और बल्कि जब से सुन्नी मुसलमानों और शिया मुसलमानों ने इल्हाद के ऊपर गुफ्तगू करनी शुरू की है, तब से इन दोनों की आपस की जो बहसें थीं वो काफ़ी कम हो गई हैं। मुझे याद है कि जब जनवरी में हसन अल्लाह यारी साहब से मेरी गुफ्तगू हुई वजूद खुदा पर, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो आजकल जिस सांप को दूध पिलाते थे उसी के फन का शिकार होकर जेल के अंदर मौजूद हैं, तो उन्होंने हसन अल्लाह यारी साहब को बाकायदा मुबारकबाद दी कि आपने बहुत अच्छे दलाइल पेश किए, मेरे तमाम तर इख्तलाफात एक तरफ। तो बेसिकली सुन्नी इस्लाम और शिया इस्लाम को इल्हाद का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसने एक तवील अरसे के बाद इन्हें इत्तेहाद का मौका दिया है। इमरान मुताहरी साहब, मेरी आपसे इससे पहले जो नशिस्तें हुई हैं, उसमें आपको क्या लगता है, आपने कहा था कि आप उनको सम अप करेंगे ताकि हम डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएँ? जी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़। हमारी तीसरी नशिस्त है वजूद खुदा के मौजू पर, और इसमें हमेशा ही आप जब इब्तदाइया कलिमात पेश करते हैं तो बड़े लुत्फ़अंदोज़ और उनमें कई सारे पहलुओं को समेट देते हैं, ताकि इंसान का ज़हन ज़ाहिर है कि एक पहलू पे जाएगा, दूसरे पहलू पे जाएगा, तीसरे पहलू पे जाएगा, और रिस्पॉन्स भी करे तो बंदा किस किस बात को रिस्पॉन्स करे। अवैस इकबाल साहब, तारीख़ भर में शिया सुन्नी एक दूसरे के साथ रहे हैं। 1400 साल पहले जब थोड़ी बहुत ये फ़र्क आया था मुसलमानों में खिलाफत और इमामत के मौजू पर, उस वक्त से लेकर तारीख़ भर में और आज भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि शिया सुन्नी को काफिर समझते हों, काफिर सुन्नी को शिया समझते हों। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कुछ गिरोह ऐसे रहे हैं जो इस तरह की आग को भड़काते रहे हैं और आज भी मौजूद हैं। अभी ताज़ा भी इस्लामाबाद में लोग आए हैं और उन्होंने बिल्कुल इसी तरह खिताब किया जिस तरह आप फरमा रहे थे कि इनका कलमा अलग है, हमारा कुरान अलग है, पता नहीं क्या हदीस अलग है, हमारी वैसे कोई चीज़ कलमा नहीं कलमा मिलती। अलग ही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही कलमा है तमाम मुसलमानों इसके का। इसके आगे भी और कुछ ये है? ईमान, हाँ, अलियुन वलिल्लाह हम अपने ईमान के इज़हार के लिए कहते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, ये पूरा जो है ना इस पे चले गया तो सारा वक्त ठीक। इसी में लगेगा। बहरकैफ़ आपने शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं पिछली जो 2 पॉडकास्टें हमारी हुई हैं, तो उनके साथ इस पॉडकास्ट को कनेक्ट कर सकूँ। तो वाज़े तौर पर पिछली 2 पॉडकास्टों में हमारे कुछ चीज़ें तय हुई थी कि हम इन पे बात करेंगे, जिनमें से सबसे पहली ये थी कि आप लोगों का, मुल्हिदीन का ये दावा है, ये दावा है, मैं बार-बार कहता हूँ कि ये दावा है। अगर कोई कहता है कि दावा नहीं है, तो वो झूठ का सहारा ले रहा है। दावा है कि खुदा नहीं है, यानी आप फ़कत मुल्हिदीन जितने भी हैं,
وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ واضح طور پر دعویٰ رکھتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ خدا ہے اور اس کا انکار ناممکن ہے، اس کی ہستی واضح ہے. اور دوسری چیز، جب ہم کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ مادی نہیں ہو سکتا، وہ غیر حادث ہے، وہ واجب الوجود ہے، تو لازمی ہے کہ وہ مادی نہ ہو. تو ملحدین کی طرف سے اور خصوصیت کے ساتھ آپ کی طرف سے یہ بھی ایک دعوے کے طور پر آتا ہے کہ کوئی غیر مادی چیز اس دنیا میں وجود نہیں رکھ سکتی اور نہیں رکھتی. یعنی آپ کے نزدیک گویا کہ حقیقت یا ایگزسٹنس یا وجود محدود ہے مادہ کے اندر، میٹر کے اندر، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے حقائق، بہت ساری ہستیاں، بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں جو مادی نہیں ہیں، غیر مادی ہیں. اور اسی طرح تیسری بات جو ہمارا تیسرا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جب خدا نے کائنات بنائی، کیونکہ ہم دلیل حدوث جب پیش کرتے ہیں، دلیل حدوث یعنی اس دنیا کے حادث ہونے اور بننے والی دلیل، تو آپ کہتے ہیں کہ جب یہ دنیا نہیں تھی، جب ٹائم اور اسپیس نہیں تھا، تو ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ کوئی ایگزسٹنس، کوئی وجود کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا. فقط آپ کا سوال نہیں ہے کہ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن کا ہم جواب دیتے ہیں، آج بھی دیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ ٹائم اور اسپیس سے بیونڈ کسی چیز کی ایگزسٹنس ممکن نہیں ہے، جبکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ممکن ہے. ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے. بہت ساری حقائق ایسے ہیں، حقیقتیں ایسے ہیں جو ٹائم اور اسپیس کے بغیر یا اس کے ماورا جو ہے ایگزسٹ کر سکتی ہے. اور اسی طرح چوتھی چیز جو ہے، جو آپ بار بار سوال کرتے ہیں کہ آپ کے غیر مادی خدا نے مادی کائنات کو کیسے پیدا کیا، آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، صرف سوال نہیں کرتے، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی غیر مادی چیز، جب اولاً تو غیر مادی چیز ہے ہی نہیں. اگر کوئی غیر مادی چیز ہے تو وہ مادے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، یا مادے کو پیدا نہیں کر سکتی، یا مادے کو فنا نہیں کر سکتی. تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ بہت ساری غیر مادی حقیقتیں ہیں جو مادے پر اثر انداز ہوتی ہیں، یا انہیں پیدا کر سکتی ہیں، یا اس پر کسی قسم کا جو ہے نا اس میں تبدیلی لا سکتی ہیں. تو یہ چار چیزیں تھیں. اور ضمناً جو ہے پانچویں چیز میں نے پہلی پوڈ کاسٹ میں کہی تھی کہ ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایتھیزم جو ہے وہ لاجیکل نہیں ہے، منطقی نہیں ہے، بلکہ عقل و منطق کے بغیر دعووں کا ایک انبار ہے اور اعتراضات کا ایک انبار ہے. کیونکہ آپ کے جتنے دعوے ہیں، ہم یقین سے کہتے ہیں کہ کسی دعوے کی کسی ملحد کے پاس اور اویس اقبال سمیت کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ ہمارے جتنے دعوے ہیں ہمارے پاس واضح اور ناقابل تردید دلائل موجود ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے ہماری بات چلی تھی. میں نے دلیل حدوث پیش کی تھی. چونکہ میں نے آپ سے آج تھوڑا سا ٹائم مانگا ہے تو میں چاہوں گا اس کو بڑی مختصر سر انداز میں جو ہے ریفلیکٹ کر یہ دوں. جو آپ نے چار بنیادی نکات اٹھائے ہیں، اگر جی آپ مجھے اجازت دیں تو میں باری باری ان کو 2 منٹ میں ایڈریس کر دوں، تو پھر آپ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیے گا. جی سر، بسم اللہ کر. آپ نے یہ جو ہم پر الزام عائد کیا ہے کہ ہم لوگ جو ایتھیزم کو ہم لوگ جو پروموٹ کرتے ہیں، یہ ایتھیزم اپنے اندر ایک کلٹ ہے اور ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. تو عمران مطہری صاحب، آج بہت عاجزی کے ساتھ، بہت انکسار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں جب گورنمنٹ کالج کے بخاری آڈیٹوریم کے اندر ڈیکلیمیشن کمپٹیشن کو جج کیا کرتا تھا، یا ایون بولا بھی کرتا تھا نا، تو اس مباحثے کے شروع ہونے سے پہلے مسٹر پریزیڈنٹ جب ٹیمز کا اعلان کرتے تھے نا، تو ایک بات کہتے ہوتے تھے، مے دا بیسٹ ٹیم ون، یعنی جو سب سے اچھی ٹیم اس مقابلے میں آئی ہے وہ جیتے. اور آج میں اسی فریز کو تھوڑا سا ری فریز کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان میں جو حق پر ہونا، وہ دوسرے کے دل کے اندر نفوذ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے. یعنی اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ میرے دل کے اندر نفوذ کر جائیں اور میں آپ کے حق کو تسلیم کر لوں، اور اگر میں حق پہ ہوں تو میں آپ کے دل میں نفوذ کر جاؤں اور آپ حق کو تسلیم کر لیں. ٹھیک ہے عمران بھائی، انشاءاللہ. لیکن ایک پرابلم ہے، ایک بہت ہی بنیادی نوعیت کا پرابلم ہے، اور وہ یہ کہ جب دو لوگ گفتگو کرتے ہیں نا، تو ایک علمی گفتگو تبھی ممکن ہوتی ہے جب دونوں اپنے اپنے موقف کو ری وزٹ کرنے کے اوپر تیار ہوں.
میں اپنے الحاد کے موقف کو ریوزٹ کرنے کو تیار ہوں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا سر؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر جو آپ کا ایمان اور ایقان ہے اس کو ریوزٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ لمحے بھر کے لیے بھی تامل نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے کہ میں غلط نہیں ہو سکتا. آپ 100% یقین کی جگہ پہ کھڑے ہیں، میں تشکیک کی جگہ پر کھڑا ہوں اور آپ یقین کی جگہ پر کھڑے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ اس طرح ڈائلاگ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور عمران مطہری صاحب، میں آپ کے اس بات کا بار بار جواب دے چکا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ میری جیب میں ایک بیلجیم کا بنا ہوا 350 گرام کا نیلے رنگ کا ہیرا ہے، تو آپ کہیں گے کہ آپ اپنے دعوے کو ثابت کریں. تو آپ آگے سے جی کہیں گے نہیں 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 نہیں، آپ کی جیب میں 350 گرام کا ہیرا نہیں ہے، آپ اس کو ثابت کریں. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا سر؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ وجود رکھتا ہے، یہ دعویٰ آپ نے کیا ہے تو بارے ثبوت بھی آپ کے اوپر ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ وجود رکھے، لیکن جب آپ اس کی ایکسپلینیشنز میں جاتے ہیں تو کافی معاملات جو ہیں وہ گنجلک ہو جاتے ہیں. پہلی بات کہ الہاد کوئی دعویٰ نہیں ہے، الہاد صرف ایک عاجزی کے تحت سوال ہے، آپ کے دعوے کے اوپر کوسچننگ کرتا ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ دنیا میں بہت ساری غیر مادی چیزیں ایسی ہیں جو مادے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. مجھے ان میں سے ایک ایسی غیر مادی چیز کا نام بتائیے جو مادے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. عقل اور شعور جو ہیں وہ مادی دماغ کا فنکشن ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اس مادی کائنات سے ماورا وجود رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ چیز واقعی میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس زمان و مکان سے ماورا کوئی بھی ہستی وجود کیسے رکھ سکتی ہے. تو سر میں اس امید کے ساتھ اس گفتگو کو آپ کے ساتھ آگے بڑھاؤں گا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کا سچ منطق کے ذریعے میرے دل و دماغ کے اندر سرایت کر جائے. لیکن آپ تو آلریڈی یقین اولا کی سٹیج پر ہے نا سر، آپ تو غلط ہو ہی نہیں سکتے نا سر. تو اس لیے ایک مغرور عالم کا ایک عاجز طالب علم کے ساتھ مکالمہ بنتا ہی نہیں ہے نا عمران صاحب. سر دیکھیں، جب انسان کہیں پہ کسی مقام پہ دلائل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، برہان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یقین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غلط جگہ پہ کھڑا ہوں. چونکہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہیں، خدا کے وجود کے انکار کے دلائل نہیں ہیں. تو نہ اس بات کے دلائل ہیں کہ ہستی اور ایگزسٹنس محدود ہے مادے کے اندر، اور نہ اس بات کے دلائل ہیں کہ ٹائم اور اسپیس سے بیونڈ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی، اور نہ اس بات کے دلائل ہیں کہ غیر مادی چیزیں مادی چیزوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. تو آپ کے پاس ان چاروں پوائنٹس میں سے کسی ایک پوائنٹ کے بارے میں بھی دلائل نہیں ہے. ہمارے پاس دلائل ہیں اور ہم یقین کے حد تک اس لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں، وجود خدا کے بارے میں، کہ جس کا گواہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں ذرا سا بھی تذبذب نہیں ہے. عمران صاحب باقی بہت اچھی بات ہے، اور جی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی انگلی پکڑ کر اس سفر میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں. ایک چھوٹی سی بات سر، اگر آپ برا جی نہ بنائیں سر. جی میں فرمائیں. آپ کے تمام تر وہ جو وجود خدا کے بارے میں دلائل ہیں اس پر باری باری بات کروں گا. سر یہ جو آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں کے لیے جو آپ کے پاس دلائل ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک یقین کی سطح پر کھڑے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے وہ تمام دلائل جو ہیں ہمارے انڈین ہندو دوست اپنے بھگوان کے اوپر منطبق کر سکتے ہیں؟ کیا جس طرح اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت ہوتا ہے، کیا انہی دلائل کے ذریعے جو ہے بھگوان کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے؟ کیا انہی دلائل کے ذریعے جو رومیو کا خدا تھا جوپیٹر، اس کا وجود بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ یا یونانیوں کا جو خدا تھا اپولو، اس کا وجود بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ یا صرف اور صرف یہ جو دلائل ہیں یہ خاص مسلمانوں کے اللہ کو ثابت کرنے کے لیے ہیں عمران صاحب؟ سب کو خدا کے لیے ہی دلائل ہے، سب کو خدا انہی سے ثابت ہو اوکے. سکتا ہے. لیکن ان پہ ہمارا اعتراض تب بنتا ہے، ہماری راہیں ان سے تب جدا ہوتی ہیں جب خدا کے بارے میں وہ کسی ایسی چیز کا شکار ہو جاتے ہیں جو خدا کی ذات کے ساتھ مائل نہیں کھاتی یا اس کے ساتھ اچھی نہیں ہے.
جو کہ اس کو میں یوں کہہ دوں کہ ان سب کا، ان مذاہب کا خدا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس کو خود مخلوق بنا دیتے ہیں. یعنی خالق کائنات کو جب وہ مخلوق بنا دیتے ہیں یا محدود کر دیتے ہیں یا ایسے وجود کو ایسا وجود سمجھنے لگتے ہیں جو خود خالق ہو ہی نہیں سکتا، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جو رب ہے، جو آپ کا خدا ہے، یعنی آپ کے ذہن کی جو تخلیق ہے، یہ اصلاً ایسا خدا ممکن نہیں ہے کائنات کے اندر. لیکن جو ہم دلیل پیش کرتے ہیں یا خدا کی جو ہم صفات یا خدا کی ذات کے بارے میں جو ہم بات کرتے ہیں، تو وہ عقلی طور پر بھی اور ہر حوالے سے جو ہے وہ ثابت ہے. عمران صاحب، میں ایک مرتبہ پھر آپ کے تحمل کی اور بردباری کی اور فراست کی اور متانت کی داد دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے جو دلائل ہیں وہی تمام دلائل جو ہیں ہندوؤں کے بھگوان کے اوپر بھی منطبق ہوتے ہیں، وہی تمام دلائل جو ہیں دیگر مذاہب کے خداؤں کے اوپر بھی منطبق ہوتے ہیں. آپ نے یہ کہا. اس کے نہیں، بعد معذرت، سر نہیں ایسا نہیں کہا. مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اف آئی ایم رانگ. پھر آپ نے جی یہ کہا کہ ان کا جو بھگوان ہے وہ ان کے ذہن کی تخلیق ہے. آپ نے کہا کہ جو بقیہ مذاہب کے خدا ہیں وہ ان کے ذہنوں کی تخلیق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا اللہ ہے وہ بھی آپ کے ذہن کی تخلیق ہے. ٹھیک ہے نا سر؟ یہ بالکل 69 والی پوزیشن ہے کہ ادھر 6 ہے یا 9 ہے. تو عمران مطہری صاحب، پرابلم یہ ہے کہ اس وقت میں مختلف مذاہب کے درمیان جو پایا جانے والا اختلاف ہے کہ آپ لوگ تمام سیم دلائل کی بنیاد پر اللہ کو پکڑ لیتے ہیں، وہ بھگوان کو پکڑ لیتے ہیں، کوئی اپولو کو پکڑ لیتا ہے، کوئی جوپیٹر کو پکڑ لیتا ہے. یعنی جو سیم عقائد ہیں وہ آپ کو، جو سیم دلائل ہیں وہ آپ کو مختلف خداؤں کی جانب لے جاتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے نا بادلوں ایسی کے بات اندر نہیں. اپنا اپنا رب تلاش کر رہے ہیں. عمران مطہری صاحب، اس کو یہیں پر ایک سیکنڈ کے لیے فریز کریں. میں اس کو نا انٹر ریلیجس ڈائلاگ کی جگہ نا میں آپ اس مجھے کو رسپونڈ کرنے دیں. ڈائلاگ ود ریلیجن بنانا چاہ رہا ہوں. عمران مطہری صاحب، آپ کے پاس اپنے اللہ کی یا خالق کائنات کی موجودگی کی سب سے بڑی اور واضح دلیل کیا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سارے دلائل ہیں اور ہر مذہب کے ہاں دلائل ہیں. پہلی بات تو میں اس کو رسپونڈ کروں گا کہ باقی مذاہب جب دلائل پیش کرتے ہیں تو سوائے خدا کے، سوائے اللہ کے، باقی جو دلائل پیش کرتے ہیں اور جو خدا وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ ثابت کریں گے خدا کو جو عقلاً ثابت ہے تو لامحالہ طور پر وہ اللہ ہی بنے گا، وہ ایسا ہی خدا بنے گا جس کو مسلمان مانتے ہیں. اپنا بچہ سب کو اب پیارا لگتا ہے سر. اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا دلائل ہیں. تو بہت ساری دلیلیں ہیں. ایک نہیں نہیں دلیل سر، جو اس میں میں نے، سے نا، اس میں سے جی ایک میں سنگل آؤٹ کریں جو سب سے بڑی اور میجر اور امپورٹنٹ دلیل ہے جس کو سننے کے بعد کوئی بندہ وجود خدا کا انکار ہی نہ کر سکے، وہ رکھیں، اور پھر ہم اس کے جی بعد آہستہ آہستہ نا ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں سر. جی مجھے جو سب سے زیادہ سادہ مثال لگتی ہے، سادہ دلیل لگتی ہے، جو عام فہم لوگوں کو بھی سمجھ آ سکتی ہے، وہ دلیل حدوث ہے جو میں نے آپ کو پیش کی تھی. وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالم متغیر ہے، اس کائنات کے اندر مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور ہم پہلے کہتے تھے کہ عالم متغیر ہے اور اس لیے یہ حادث ہے، کیونکہ ہر متغیر جو ہے، العالم متغیرون، عالم متغیر ہے، وکل متغیر حادث، اور جتنے بھی متغیر ہوتے ہیں وہ حادث ہوتے ہیں. وہ ان کا تغیر و تبدل بتاتا ہے کہ ان کا وجود واجب وجود نہیں ہے بلکہ ممکن وجود ہے. یہ کبھی نہیں تھے اور اب ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کبھی نہ ہوں. تو یہ جتنی متغیر چیزیں ہیں وہ حادث بھی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک عقلی اور سائنسی حقیقت ہے. ہر دور میں، ہر دور کے لوگوں کے لیے واضح رہا ہے کہ ہر حادث پیدا ہونے میں، وجود رکھنے میں کسی نہ کسی سبب کا محتاج ہوتا ہے. ہر حادث کسی نہ کسی سبب کا محتاج ہوتا ہے. تو اسی طرح آج یہ کائنات موجود ہے تو ضرور اس کا کوئی سبب ہے، اور پھر اس سبب کا بھی کوئی سبب ہو سکتا ہے. آخر کار کوئی ایسا پہلا سبب ضرور ہونا چاہیے جس سے کائنات کا آغاز ہوا ہو،
کیونکہ مادہ یا انرجی سائنٹیفک بھی فیکٹ ہے اور عقلی بھی ثابت ہے کہ یہ خود بخود اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتے، کسی سبب پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کائنات پوری کو جب دیکھتے ہیں تو ساری کی ساری کائنات حادث ہے، ساری کی ساری کائنات کبھی نہیں تھی اور اب ہے۔ اور بگ بینگ تھیوری نے آ کے اس کو واضح کیا ہے کہ بالکل ٹائم اور سپیس اور یہ پوری کائنات جو ہے کسی خاص نقطے سے شروع ہوئی ہے۔ تو جو چیز نہ ہو اور شروع ہو، جو چیز پہلے نہیں تھی یعنی اس کا وجود تھا ہی نہیں، اور اب حدث ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے، اب وہ ہے، تو اس کو ضرور لازماً کسی نہ کسی سبب کی ضرورت ہوتی ہے، ہر حادث کو سبب کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی پہلا سبب موجود ہے۔ ٹھیک، اچھا عمران صاحب، آپ وہ مجھے آپ بھی وہ یقیناً مجھے یہاں عمران تک صاحب مجھے وہ غزل یاد آ گئی کہ کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے۔ آپ سبب کی بات کر رہے ہیں نا سر، اور آپ نے یہ کہا کہ یہ کائنات جو ہے متغیر ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ کائنات واقعی متغیر ہے، یہ کائنات واقعی حادث ہے، اور ہر حادث کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ پرابلم، اور آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں مجھے شک ہوا کہ آپ نے شاید تھیوری آف بگ بینگ کی تائید بھی کی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سائنسدانوں کی، وہ جو کلموہے سائنسدان ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے یہ کائنات ایک کاسمک سنگولیرٹی کی ایکسپینشن کے نتیجے میں وجود میں آئی، تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ سائنسدان بگ بینگ کی حد تک تو ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اس بگ بینگ سے پہلے ہمارا اللہ تعالیٰ بھی ہے جس نے حضرت علی کو ولایت کے درجے پر فائز کیا۔ تو سر پرابلم عمران مطہری صاحب یہیں پر شروع ہوتی ہے کہ آپ تھیوری آف بگ سائنس کی تھیوری آف بگ بینگ کی تائید کرتے ہیں، اور اسی سائنس کی تھیوری آف ایوولوشن کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا سر؟ آپ نے اپنی مرضی کی سائنس اٹھائی اور آپ نے تھیوری آف بگ بینگ کے پیچھے اپنے رب کو فٹ کر دیا۔ سر میں آپ کی یہ بات بالکل لاجیکل ہے کہ ہر حادث کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، لیکن سر جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی، جو بات کارل سیگن کی سمجھ میں نہیں آتی، جو بات سٹیفن ہاکنگ کی سمجھ میں نہیں آتی، جو بات نیل ڈی گراس ٹائسن کی سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، یہ وہ سائنسدان ہیں جنہوں نے سائنس کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے، جن کی تھیوری آف بگ بینگ کو آپ اپنے حق میں دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ سر عمران بھائی، کاسمک سنگولیرٹی جو ہے وہ زمان و مکان کا آغاز ہے، وہ ٹائم اور سپیس کا آغاز ہے، تو اس حادث کائنات کا جو بھی سبب ہے وہ اس زمان و مکان سے پرے ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ تو آپ پلیز میری کم علمی کو آپ ایڈریس کرنے کے لیے مجھے یہ سمجھائیں کہ زمان و مکان سے ماورا کسی بھی ہستی کا وجود رکھنا کیسے ممکن ہے، جب جس اللہ کے بارے میں آپ یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اس زمان و مکان سے پہلے وجود رکھتا ہے، حالانکہ قرآن میں آتا ہے کہ اس زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تو وہ زمان و مکان سے پہلے کیسے ایگزسٹ کر سکتا ہے عمران صاحب؟ ویس بھائی، میری اب بات آپ نے ایک تو مکمل نہیں ہونے دی، کاٹ دی، اور اس میں میں معذرت ہوں، لیکن کوئی مسئلہ لیکن نہیں۔ پلیز 3 4 منٹ عرض کے کرتا اندر ہوں، اپنے دلائل کو سمیٹیں تاکہ ہم میں بالکل نے اسی طرح گفتگو کو میں نے آگے لے کر چلیں۔ آپ سے 10 منٹ مانگے تھے واٹس ایپ پہ جب لیکن ہماری بات ہوئی تھی۔ آپ نے 4 4 کر کے 3 دفعہ باریاں نہیں، لگائی ہیں سر۔ تو آپ نے بھی تو 4 4 باریاں لگا دی ہیں 4 4 منٹ کی۔ اب دیکھیں، ہم یہ عرض کر رہے ہیں، اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ وہ بیونڈ ہونا چاہیے، بالکل جی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خالق کے زمان و مکان، خالق کی کائنات کو کائنات سے بیونڈ ہونا چاہیے، ٹائم و اسپیس سے بیونڈ ہونا چاہیے، یہ اگلی بات ہے۔ اب پہلی بات یہاں تک کیا آپ اتفاق کرتے ہیں، اور یقیناً ابھی بھی آپ اتفاق ہی کر رہے تھے کہ اس کائنات کو کا کوئی نہ کوئی آغاز ہے، یہاں تک تو آپ میرے ساتھ ہیں، اور اس کائنات کا کوئی نہ کوئی آغاز ہے، ایک بات۔ دوسرا بات یہ کہ یہ کائنات چونکہ حادث ہے اور ہر حادث کو کسی سبب کی ضرورت ہوتی ہے، تو یقیناً اس کائنات کے آغاز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا۔ یہاں تک تو آپ متفق ہیں میرے ساتھ؟ عمران مطہری صاحب، ہم جو ہیں سائنس جو ہے نا سر، وہ معلوم سے نامعلوم تک کو کھوجنے کا سفر ہے۔ سائنس جو ہے اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ یہ کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ایک بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی، اور اس سے پہلے کے حالات ہمیں معلوم نہیں۔ ٹھیک ہے، چاہے معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن
لیکن جب ہم یہ طے کر چکے ہیں، جب ہمیں یہ کنفرم ہے، ہوں، جہاں تک ہماری تحقیقات ہیں، ہوں، معلومات ہیں، وہ واضح کرتی ہیں کہ ہر حادث کے لیے، یعنی ہر اس چیز کے لیے جو پہلے نہیں تھی اور اب ہے، ہوں، اس کو ہوں۔ کسی نہ کسی چیز نے پیدا کیا ہوتا ہے، کسی نہ اچھا، کسی یہ جو سبب کی وجہ سے عمران وہ صاحب بڑے ہوتی ہے۔ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرنے میں، کیونکہ لڑائی نہیں ہو رہی نا، آرام سے گپ شپ لگا رہے ہیں عمران جی صاحب۔ شکریہ۔ یہ جو کاز اینڈ افیکٹ کا جو اصول ہے نا، جو ہوں، علت اور معلول کا اصول ہے، کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ یقیناً کسی نے بنائے ہیں، وہ کسی درزی نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا سر؟ ہوں، ایسے نہیں ہو ہوں، سکتا کہ آپ کے کپڑے خود بخود بن گئے ہوں۔ آپ نے جو ہیڈ فونز لگائے ہیں وہ کسی نے چائنا کی فیکٹری کے اندر 8 گھنٹے کی شفٹ میں کھڑے ہو کر بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا سر؟ یہاں جی پر جو علت اور معلول ہے حادث کا، اور اس کو پیدا کرنے والے جو دونوں زمان و مکان کے اندر ہیں، آپ مثال دیتے ہیں زمان و مکان کے اندر کی، اور ثابت ہوں، کرتے ہیں اس ہستی کو جو زمان و مکان سے ماورا ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ اگر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک سیکنڈ کے لیے میں لیپ آف فیتھ جو ہے، لیپ آف فیتھ کے ذریعے آپ کے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان سے ماورا مان بھی لوں، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ زمان و مکان سے ماورا اپنا وجود کیسے رکھتا ہے، اور اس نے اس زمان و مکان کو خلق کیسے کیا ہے عمران صاحب؟ میں نے پہلی دوسری بلکہ پوڈ کاسٹ میں اس طرف اشارہ کیا تھا، اور اب بھی اس پہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جی جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو اگنور کر کے آگے نہ جائیں، لیپ آف فیتھ کا لفظ استعمال نہ کریں، آپ اپنی طرف سے بتائیں کہ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جب یہ کائنات حادث ہے، اور ہوں، کائنات کی وسعتوں تک، جہاں تک ہماری نگاہ گئی ہے، جہاں تک ہماری تحقیق ہے، جہاں تک ہوں، ہمارا علم ہے، تو اس علم کے مطابق، ان وسعتوں کے مطابق، ان تمام تر معلومات کے مطابق ہر حادث کو سبب کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم ہوں۔ یہ بھی مان رہے ہیں کہ کائنات کا ابتدا تک تو یہ کائنات حادث ہی رہتی ہے، وہاں کوئی چیز تو نہیں ہو جاتی، تو کیا وہاں اس کو کوئی سبب نہیں چاہیے؟ کیا جب ابتدا عمران ہوئی صاحب، تھی، عمران ایک صاحب منٹ ایک منٹ جتنی ایک جی منٹ پلیز، جی 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 کیا جی جب کائنات کی شروعات ہوئی، بگ بینگ سے ہوئی، یا اس سے پہلے ہوئی، یا جب بھی ہوئی، بگ بینگ کو میں درست مانتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں اور بھی تھیوریز موجود ہیں، جیسے ملٹی ورس کی ہے، باقی دا بونس تھیوری یا اس طرح کی دیگر آئی ہوئی ہیں، تو وہ پتہ نہیں کبھی اسٹیبلش بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کائنات کی آغاز جو ہے وہ بگ بینگ سے ہوا یا اس سے پہلے موجود تھا کچھ، یا لیکن میں یہ بات کروں کہ جو بھی آغاز مانا جائے، جو بھی آغاز مانا جائے، کیا وہ آغاز عدم سے آئے گا؟ بالکل، اور یہی عدم یہی سے، بہت ہاں اچھا عدم سے سوال ہی ہے۔ آئے گا، عدم نہیں سے نہیں ہی آئے نہیں گا، نہیں تو سر، عمران صاحب ایک ایک منٹ، سیکنڈ یہاں پر بریک میں لگائیے عدم سر۔ سے وجود میں آنے کے وقت بغیر سبب کائنات وجود میں آئے گی، اس کا رسپونڈ کر دیں میں آپ۔ میں اسی کے اوپر رسپونڈ کر رہا ہوں سر۔ اگر جی۔ کسی شخص کو ہم گفتگو میں یہ کہیں نا کہ میں نے بندر کو درخت پہ چڑھتے دیکھا، تو وہ کہے گا ہاں یار ہوں، بالکل ممکن ہے بندر درخت پر چڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہوں، آپ اس کو یہ بتائیں گے نا کہ میں نے ایک ہاتھی کو درخت پہ چڑھتے دیکھا، کہے گا کیا بونگیا مار رہا ہے یار، ہاتھی کیسے درخت ہوں، پر چڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کی جو کامن سینس ہے، جو لاز آف فزکس ہیں، اس کے خلاف ہے کہ ہاتھی اپنے وزن کے باعث، اپنی جسامت کے باعث ایک درخت پر نہیں چڑھ سکتا۔ اسی طرح ہوں، عمران صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں بہت دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جملہ استعمال کیا، اور میرے لیے آج کی گفتگو آپ نے بہت آسان کر دی ہے سر۔ عمران صاحب، آپ نے یہ کہا کہ آپ بگ بینگ کی تھیوری کو درست مانتے ہیں۔ عمران صاحب، اگر آپ بگ بینگ کی تھیوری کو درست مانتے ہیں، تو پھر بگ بینگ کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ جو زمان و مکان ہے، یہ اس بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ تو پھر آپ کا جو بھی خالق کائنات ہے، جس کو آپ اس بگ بینگ کی وجہ قرار دینے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، وہ ہوں، خالق کائنات زمان و مکان سے ماورا ہے۔ اب پرابلم محاورہ یہاں ہی پر ہے۔ یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہاتھی درخت پر نہیں چڑھ سکتا۔ پرابلم یہاں ہوں، پر یہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے بگ بینگ تھیوری کو درست مان کر اس کا جو پری ریکوزٹ ہے کہ ٹائم اور سپیس 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ایک کاسمک سنگولیرٹی کی ایکسپینشن کے نتیجے میں وجود میں آئے، آپ نے اسے درست تسلیم کیا ہے۔ عمران ہوں، میرے پیارے بھائی، میں درست، جب آپ ہوں، نے اسے درست ہوں، تسلیم کیا ہے، تو جو ہوں، آپ کے ذہن میں خالق کائنات ہے، جو بھی ہے، وہ اللہ ہے، بھگوان ہے، ایشور ہے، جوپیٹر ہے، اپولو ہے، جو بھی ہے، وہ ہوں، ٹائم اور سپیس کے ماورا وجود ہی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ زمان و مکان تو 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں۔ تو یہاں پر ہوں۔ آپ اپنے فیتھ کو اور بگ بینگ تھیوری کو کیسے ریکنسائل کریں گے عمران بھائی؟
यही तो वो बारीक नुक्ता है जहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि जब टाइम और स्पेस का आगाज़ है, बिग बैंग से आगाज़ है, हम इसी पे इक्तफ़ा करते हैं, हम कोई दूसरी बात नहीं लाते। ये सबसे आसान है, बिग बैंग के ज़रिए इस बात को समझना और भी आसान है कि जब टाइम और स्पेस आगाज़ हुए, तो क्या उनका आगाज़ बगैर किसी सबब था? क्या इतना बड़ा जो है कायनात जो है उसका आगाज़ और इतने बड़े मादे का बाद में पैदा हो जाना जो है हम्म, वो अज़ खुद था, जबकि हम्म, उसूल है, इस कायनात का उसूल है कि मादा और एनर्जी अपने आप को पैदा नहीं कर सकते। हम्म। तो तो बात तो बारीक नुक्ता तो यही है कि जब इमरान कुछ साहब, नहीं इमरान था, साहब, जब कुछ एग्जैक्टली, नहीं आप था बिल्कुल, और आप बिल्कुल अदम ठीक से कह रहे हैं। वजूद का आगाज़ होना था, तो वो हम्म, आगाज़ आया बिला सबब हम्म। आगाज़ हो गया। ऐसे ही अदम तो से बस सब कुछ इमरान वजूद में आ साहब, गया। इमरान साहब, बिग बैंग थ्योरी जो है वो हाउ को एड्रेस करती है। बिग हुँ, बैंग थ्योरी वाई को एड्रेस नहीं करती है। ये जो हुँ, सबब है ना, सबब ढूंढना, जब आप सबब ढूंढने निकलेंगे तो फिर आपसे उस सबब का भी सबब पूछा जाएगा। ठीक है ना, और हुँ, आप कह देंगे कि वो फर्स्ट कॉज है, वो इमूवेबल कॉज है, ठीक है, वो एक अलग सी फिलोसॉफिकल डिस्कशन चली जाएगी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके जहन में इस कायनात का जो सबब है, इस वो अल्लाह हुँ, ताला की जात है ना सर, इस हुँ। आपके ज़हन में जो इस कायनात का सबब है, जो अल्लाह ताला है, वो ज़मानो मकान से मावरा वजूद कैसे रख सकता है? क्योंकि ज़मानो मकान से मावरा वजूद रखना मुमकिन नहीं है। असल गुत्थी नहीं सुलझी, असल सवाल का जवाब नहीं आया, असल मसला हल नहीं हुआ, वो बारीक नुक्ता अब भी आप स्किप कर रहे हैं। कि और वो क्या? असल सवाल ये है कि कायनात आई कहाँ से? हुँ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? किस हुँ। वजह से शुरुआत हुई? सर, साइंस तो को यहाँ बिग पे बैंग की वजह, इमरान साहब, हाँ, वेरी ऑनेस्टली मैं आपके जी, साथ अपनी कम इल्मी का इतराफ करता हूं सर। मैंने हुँ, आपको बताया था कि मैं चाहता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मैं आपके हाथ पर कलमा पढ़ूं। मेरे अंदर कोई अना नहीं है। ठीक है, आपने कहा था कि मैं अपने दलाइल की वजह से 100% यकीन की सतह पर खड़ा हूं। सर, मैं ये 100% यकीन जो है, ये बड़े बड़े लोगों को नसीब नहीं होता। सर, आप बड़े लकी हैं कि आपको बैठे बिठाए ये दौलत ईमान मिल गई है। मैं सर, मुझे ये बताइए कि ज़मानो मकान की तख्लीक से पहले आपका अल्लाह ताला अदम में कैसे मौजूद था? क्योंकि अदम में वजूद रखना मुमकिन नहीं है। इसी वजह से साइंस के यहाँ पर जलते हैं। साइंस इस सवाल को एड्रेस करने से कासिर है सर। आगे जी, आप तो लोग आते हैं ना सर। क्या अदम से वजूद का आना, वो हुँ। मुमकिन है? सर, वो इसका मुमकिन है? इस अदम से क्या वजूद का आप आना? क्या क्या बिग बैंग मैं सबसे पहले दोबारा आपकी तारीफ करता हूं कि आप बहुत तहम्मुल से मेरी बात सुन रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी को आप शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ जाइए। वो कभी भी ये नहीं कहती कि ये कायनात जो है अदम से वजूद में आई है। बिग बैंग थ्योरी इस कायनात की इल्लत के ऊपर खामोश है। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि प्लांक्स टाइम से पहले के हालात, यानी टाइम जीरो से लेकर 10⁻⁻⁻43 सेकंड के दरमियान का जो खफीफ सा वक्फा था, वो हमें मालूम नहीं है। ये जो मालूम लॉज नहीं। ऑफ फिजिक्स जो हैं, प्लांक्स टाइम के बाद जो हैं इवॉल्व होना शुरू हुए हैं। जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उन्होंने बाद में अपनी शक्ल ली है। तो इमरान भाई, मैं ये समझ, साइंस कहती है कि, साइंस ये नहीं कहती हमें है कि ये मालूम नहीं। कायनात अदम से वजूद में आई है। साइंस ये हुँ, कहती है कि हमें मालूम नहीं है कि बिग बैंग का क्या कॉज क्या है। साइंस ने कभी हुँ, ये नहीं कहा कि ये कायनात अदम से वजूद में आई है। आपका हुँ, ये दावा है कि ये कायनात खालिक कायनात ने बनाई है, अल्लाह ताला ने बनाई है। तो ला महाला वो खालिक कायनात जो है जमानो मकान से मावरा है। तो जमानो वैसे मकान से मावरा वजूद रखना जो है, वो मंतकी तौर पर, साइंसी तौर पर, फलसफियाना तौर पर मुमकिन नहीं है। और यही वो मुमकिन है। गुत्थी है जो हजारों सालों से इंसान सुलझा नहीं सका है इमरान भाई। मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। टाइम और स्पेस से बियॉन्ड वजूद रखना बिल्कुल मुमकिन है। कैसे? इस पे मैं आता हूँ, इस पे मैं सर, आता हूँ। इसी पे रहिए असल ना अस सर, सारी असल आप बातें नुकता स्किप कर रहे हैं, वो नुकता स्किप कर रहे हैं और जानबूझकर शायद आप कर रहे हों। असल बात ये है, असल नुकता ये है कि क्या अदम से वजूद बन सकता है, आ सकता है? इस पे आप फिर 3-4 मिनट ले लेते हैं। मैं इतना आज टाइम नहीं ले रहा हालाँकि। हम्म। अदम से क्या वजूद खुद ब खुद अपने आप को वजूद दे सकता है? क्या अदम से। आपका अल्लाह अदम में एग्जिस्ट कर सकता है? उसकी एग्ज़िस्टेंस हर चीज़ से मावरा है। वो उस उसको मैं
बाद में रिस्पॉन्ड करता तो हूँ जो आपको। जो एग्जिस्टेंस अदम में होती है ना सर, उसका वो नहीं होती है। देखिए, एग्जिस्टेंस के लिए हम टाइम और क्यों स्पेस का होना प्री रेक्विजिट है। हम बिग बैंग को छोड़ देते हैं, हम हर चीज़ को छोड़ अभी तो आपने छोड़ कहा देते था हैं। कि आप मैं बिग बैंग को सिंपल, मानते हैं। ये मानते हैं, वो भी मानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको साइड पे रख के ज़रा लॉजिकली आप बताएँ, क्या इस कायनात की कहीं न कहीं से आगाज़ है या नहीं है? आप सिर्फ़ हाँ या ना में जवाब दे दें। सर इस कायनात का आगाज है। आगाज़ है, ठीक है। बिल्कुल है। वो बिग बैंग से भी हो सकता है, और बिग बैंग क्योंकि एक हद पे रुक रही है कि इससे पहले के हालात हमें मालूम नहीं है, नहीं तो है। इससे पहले कुछ भी हो सकता है। इससे पहले कुछ भी, जब हम कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है, तो हमारा ना मालूम होना किसी चीज़ की नफ़ी नहीं कर सकता। तो इससे ठीक। पहले कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, जिस तरह हम्म, दूसरी फ़र्ज़ करें मल्टीवर्स को ले लें कि तो चाहे वो मल्टीवर्स ही हो, क्या उनका भी तो कोई आगाज़ होगा? हम हम्म, ये कह रहे हैं कि इस पूरी कायनात का जितनी हमारे मुशाहदे में है और जितनी हमारे मुशाहदे में नहीं है, बिल हम्म, आखिर किसी नुक्ते से आगाज़ हुई है, किसी हम्म, जगह से आगाज़ हुई है। कोई ना कोई इसका पहला सबब ज़रूर होगा, यानी हम्म, कहीं न कहीं वो नुक्ता ज़रूर होगा कि ये सबब है और यहाँ से कायनात आगाज़ हुई है। अगर हम मुसलसल आगे अदम रख दें, तो अदम से कोई वजूद अपने आप को वजूद नहीं दे सकता। तो लेकिन कोई ना अदम कोई में पहली अदम चीज़, में अदम में अल्लाह ताला कैसे वजूद रख सकता है? वो वो अदम नहीं होगा। जब अल्लाह है तो फिर अदम कैसा है? वो तो है ना। नहीं, जब अदम जमानो तो ये है कि मकान कुछ ना हो। जब जब जमानो मकान ही 13 अरब 80 करोड़ साल पहले मार्ज वजूद में, आपने खुद कहा सर कि हुँ, जो जमानो इस कायनात की एक इब्तदा है, इस पर आपका और मेरा इत्तफाक है सर। मैं तो बड़ा हुँ, खुश था कि चले हमारा किसी बात पर इत्तफाक भी है। आपने हुँ, बिग बैंग थ्योरी की तारीफ की। तो बिग हुँ, बैंग थ्योरी का बुनियादी पोस्टुलेट ये है कि इस कायनात के जमानो मकान की इब्तदा 13 अरब 80 करोड़ साल पहले हुई। ठीक आपने हो ये गया। कहा कि ये बात मंतकी तौर पर समझ में नहीं आती है कि ये कायनात खुद ब खुद बन गई है। तो मैंने आपकी हुँ, खिदमत में अर्ज़ की कि साइंस ने कभी ये नहीं कहा कि ये कायनात खुद ब खुद बन गई है। हुँ, साइंस तो चाहती है कि इस सवाल का जवाब ढूँढे। मज़हब ने ये कहा कि हमें पता है कि हमारे अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है। तो फिर सर आप ये बताइए कि आपका अल्लाह ताला ज़मानो-मकान से मावरा वजूद कैसे रखता है जब वजूद रखना ही नामुमकिन है ज़मानो-मकान से मावरा? ये बुनियादी सा मसला है सर, साइंस हल कर दें। साइंस ने ये कभी नहीं कहा कि ये कायनात अदम से वजूद में आई है। बिल्कुल लेकिन नहीं साइंस कहा। ने ये मैंने ही आपको ये भी बताया। हमेशा जी, साइंस हुँ, ने ये हमेशा कहा है कि किसी भी मादा या एनर्जी को पैदा वो खुद ब खुद नहीं हो सकती, अदम हुँ। से खुद को वजूद नहीं दे सकती। ये 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 तो बताया है ये ना? जो साइंस का असूल है, ये इस ज़मानो-मकान के अंदर इसका इतलाक होता है और इस ठीक है। ज़मानो-मकान के अंदर इतलाक होने वाला जो नेचुरल फिज़िक्स का रूल है, उसके ज़रिए आप अपने मेटाफ़िज़िकल क्रिएटर को कैसे उसका उसके ऊपर इतलाक कर सकते हैं? हम मेटाफिज़िकल क्रिएटर को साबित नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कायनात का पहला सबब तो माने ना आप कि कोई कोई जगह है, कोई आगाज़ है इसका, सर ठीक है? ये साइंस ने कोई आपको कोई बताया है कि इस कायनात का ठीक है, आगाज़ है। हम शुरू से कहते थे कि ये कायनात हादिस है और इसका आगाज़ है, ये तो आप दायमी नहीं है, ये कदीम नहीं है, इस ये हादिस कायनात है। को बनाने वाला इमरान भाई ज़मानो-मकान के मावरा वजूद कैसे रखता है? फिर स्किप कर रहे हैं आप। काश सर कि आप इसी मैं नुक्ते तो को स्किप नहीं कर सुलझा रहा के हूँ। आगे बढ़ें। मैं आपसे 8वीं दफा ये सवाल पूछ रहा हूँ सर। मैं चाहता हूँ कि मैं आप वाला ईमान पाऊं। आप 100% यकीन की जगह पर खड़े हैं सर। मैं तो 4-5% कच्चे पक्की तशकीक पे खड़ा हूँ सर। मैं तो चाहता हूँ कि मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करूं। कौन चाहता है कि मरने के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए सर? सर आप सर जब आप मजे कर रहे होंगे और सर स हम बैठे आपका मुंह देख रहे होंगे दोजख में। सर मुझे सर प्रॉब्लम ये है इस मैं आप कह रहे हैं कि मैं ये नुक्ता स्किप कर रहा हूँ कि कायनात जो है खुद ब खुद वजूद में आ गई है। मैं ये नुक्ता स्किप हाँ, नहीं कर रहा हूँ। आप मैं यही कह उसी दें कि खुद नुक्ते ब को खुद आ गई। इमरान भाई मैं उसी नुक्ते को एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ कि अगर ये कायनात खुद ब खुद वजूद में नहीं आई है, तो इस हुँ, कायनात को वजूद में लाने वाला ज़मानो मकान से मावरा वजूद कैसे रखता है? मैं इस सवाल को थोड़ा जी। लंबा कर रहा हूँ। आप ये कहना कि ज़रूर ज़रूर जो है ना, ये कायनात किसी न किसी सबब के तहत ही वजूद में आई होगी। लेकिन वो सबब टाइम और स्पेस से पहले कैसे एग्ज़िस्ट कर सकता जी, है? जी, मैं यही पहले आप पूछ रहा ये हूँ। इस बात को नहीं, तो नहीं नहीं सर, मान रहे। ये जो सब नहीं, आप ये जो फर्स्ट कॉज़ का आप प्रॉब्लम है ना इसको सर, इसको स्किप मैं करके आपकी जा बात रहे हैं। समझ गया हूँ, मैं आपकी बात समझ गया जी, हूँ सर, कि आपके जी। इस सवाल को बाकायदा बर्टन रसल ने अपनी किताब व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन में एड्रेस किया हुँ, है और मुझे हुँ, पता है कि आपकी अंग्रेज़ी की इस्तेदाद ऐसी है कि मुझे आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है
उसने ये इंशाल्लाह। कहा था कि इफ एवरीथिंग मस्ट हैव अ कॉज देन हम्म। गॉड मस्ट हैव अ कॉज, एंड इफ देयर इज एनीथिंग विदाउट कॉज से गॉड, देन आइडिया ऑफ फर्स्ट कॉज इज ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड. इफ गॉड हम्म। कैन एग्जिस्ट विदाउट कॉज देन व्हाई नॉट दिस यूनिवर्स. अगर आपका अल्लाह बगैर वजह के हो सकता है तो ये कायनात बगैर वजह के क्यों नहीं हो सकती? बर्टन रसल को साहब को जाके समझाएं कब्र में, या जहां भी उनकी लाश पड़ी होगी, उनको जाके समझाएं कि किसी ने नहीं कहा कि एवरीथिंग मस्ट कॉज, या एवरीथिंग के लिए जो है ना कॉज की जरूरत है। हम वाजे तौर पर कह रहे हैं कि हर हादिस के लिए, यानी हर वो चीज जो पहले नहीं थी, उसके लिए मैंने पहले मिसाल दी तो थी। आपका ये आपका अल्लाह हेडफोन, हमेशा से था ये इमरान भाई, आपका हेडफोन आपका अल्लाह इस हमेशा से था? वो हमेशा से था। कहाँ? वो हमेशा से था। कहाँ? वो हमेशा से। नहीं, वो कहाँ था? मावरा है क्योंकि टाइम और स्पेस से। टाइम और वो स्पेस से मावरा मावरा है। वजूद रखना वो मुमकिन मोहताज नहीं है. नहीं। सर मुमकिन है। टाइम और कैसे? मुझे आप मुमकिन जरा है। एक, मुझे आप अपने जहन के अंदर तमाम तर एब्स्ट्रैक्ट रियलिटीज को मुजतमा करें, और मुझे सिर्फ अगले 20 मिनट में, एक मैं नहीं बोलूंगा इसके बाद, मुझे हम्म। सिर्फ आप ये समझाएं कि टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्टेंस पॉसिबल कैसे है. सिर्फ ये अगर समझा. ये समझा दूं तो आप ये समझ जाएंगे कि सर खुदा मैं है। तो आपके हाथ पर कलमा पढ़ूंगा सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, और मैं आपके साथ मिलकर मुल्हिदीन के खिलाफ मैं हर रोज स्ट्रीम किया करूंगा कि बगैर तो तुम लोगों ने इस दुनिया के अंदर इल्हाद फैलाने की जो जिम्मेदारी ली हुई है, तुम मासूम मुसलमानों को वरगला रहे हो, मैं आपके साथ मिलकर स्ट्रीम करूंगा सर. देखें, आप ये अभी तक ये जो बारीक नुक्ता मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप ये क्यों नहीं इजहार करते कि जरूर ये कायनात का कोई ना कोई पहला सबब है। ये आप नहीं कह रहे। आप सर इजहार ही क्योंकि नहीं करते अगर इसका। मैं मुझे यही हाँ। समझा दें कि वो पहला सबब तो जमानो अगली बात भी मकान आप से. नहीं मानेंगे। सर मैं आपकी आपकी खुशी के लिए सर, मैंने आज खुशी में, के लिए आप मेरे नहीं। मेहमान हैं, मैं आपकी खुशी के लिए हाइपोथेटिकली फर्ज कर लेता हूँ कि हाइपोथेटिकली इस नहीं है। कायनात का, सर जब हम मैथ्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो हम पहले सपोज एक्स लिखते हैं ना सर. हम हम्म। एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना सर. मैं ये हम्म। तस्लीम कर लेता हूँ आपकी खुशी के लिए कि इस कायनात का एक सबब है. ठीक है ना सर? ऐसे ही है, वो सबब है। सबब आपके तस्लीम नजदीक करना अल्लाह पड़ेगा। ताला की जाते मुबारका है. हम्म। आपसे मैंने सिर्फ अदना सा सवाल, इस सवाल के बाद इसका जवाब आप दीजिए. मैं आपके हाथ पर कलमा ना पढ़ूं, मैं लाइव कह रहा हूं सर. ये कोई मामूली बात नहीं होती. मेरे पास कोई यहूद नसारा की फंडिंग नहीं है, ना किसी को दोजख की आग में जलने का शौक है. अगर कोई मैं वाकई आपके हाथ पर आप ही का कलमा पढ़ूंगा सर, क्योंकि आपने मुझे मुतमईन किया. इस कायनात का जो सबब है वो जमानो मकान से मावरा कैसे वजूद रखता है इमरान भाई? मुमकिन है। कैसे? देखें, जब जब देखें, जब हम मान चुके हैं, पहली बात मैं चंद चीजें पेश करूंगा, अब तमोल से सुन लें आप, क्योंकि आप उसको बार बार स्किप कर रहे हैं। पिछली पॉडकास्ट में भी मैंने आपको सर कहा कि अब हम आप बेशक अब आप एक ही जब अब चीज को आप डिस्कस करें। अब जब आप कहेंगे ना, जब आप जी। कहेंगे तब मैं हम्म। बोलूंगा. ओके, मेहरबानी। बुनियादी सवाल ठीक। मेरा सिर्फ यही है कि मैं इसी आप को एड्रेस अल्लाह, करूंगा। जी जी, अल्लाह ताला जमानो मकान से मावरा कैसे वजूद रखते हैं, मैं बस. इसी को एड्रेस जी करूंगा। जी. लेकिन मेरी ये शिकायत है, पहली पॉडकास्ट में भी आप इधर उधर सवाल घुमाते रहे, दूसरी पॉडकास्ट में भी आप स्किप करते रहे। मैं आपको कहता रहा कि जब तक पहला मसला हल नहीं होता, एक गुत्थी नहीं सुलझती, ठीक ठीक तब तक उससे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक. लेकिन आपने अभी चूंकि ये कह दिया है कि अगर मेरे लिए ये वाला मामला हल हो जाए जी कि हाँ. क्या टाइम और स्पेस से बियॉन्ड खुदा कैसे एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करता पॉसिबल है, था, एग्जैक्टली. एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, तो मेरे लिए पिछली बात भी सारे वहां मसले सॉल्व हो गई। खत्म हो जाएंगे सर. तो इसके लिए मैं चंद चीजें पेश कर रहा हूँ। पहली चीज तो ये कि ये अकलन वाजिब है उस पहले सबब के लिए जो टाइम और स्पेस का सबब है। उस पहले सबब के लिए, चूंकि आप उस बात को स्किप कर गए, तो इसलिए जाहिर है कि इस बात को समझना थोड़ा दुश्वार भी हो सकता है। लेकिन कोई भी पहला सबब जो इस टाइम और स्पेस के को वजूद बख्शने का सबब है, उसके लिए वाजिब है, उसके लिए अकली और मंतकी तौर पर लाजिम है कि वो टाइम और स्पेस से पहले हो। टाइम और स्पेस के बाद बाद वाली चीज पहले वाले का सबब नहीं बन सकती। तो खुदा के लिए या खालिक के कायनात के लिए अकलन लाजमी है कि वो टाइम और स्पेस से पहले हो, क्योंकि टाइम और स्पेस की इब्तदा है। सबसे पहली दलील यही है जो आम अकल जो है वो आसानी से समझ सकती है कि हाँ यार, जिस एक मिनट मुझे देंगे, इसी एक इसी मिनट, बात के ऊपर इमरान भाई, एक मैं मिनट। उसके बाद चुप कर जाऊंगा. इसी जी बात के चलिए ऊपर करें। बहुत खूबसूरत बात की आपने. आपने कहा कि अकली तौर पर ये लाजमी है कि इस कायनात का जो खालिक है वो टाइम और स्पेस से पहले हो. जी, आपने बिल्कुल बियॉन्ड ठीक कहा. माबरा आपने हो। बिल्कुल ठीक कहा इमरान भाई, तंज के हम्म। बगैर कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं.
کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ عقلی طور پر لازمی ہے کہ اس ٹائم اور سپیس کا خالق ٹائم اور سپیس سے ماورا ہو. یہی کہا نا آپ نے, اور میں ایسی آپ ہے. کی بات کی تائید کر رہا ہوں. آپ ایبسولوٹلی یو آر رائٹ کہ عقلی طور پر یہ لازمی ہے. میرا جی سوال شکریہ. یہ نہیں تھا کہ عقلی طور پر یہ لازمی ہے یا نہیں. میرا سوال عمران بھائی یہ تھا کہ عقلی طور پر جو آپ کا خالق ہے وہ ٹائم اور سپیس سے ماورا کیسے ایگزسٹ کرتا ہے, کیونکہ یہ کیسے کا پرابلم جب سالو نہیں نہ ہوگا تو پھر یہ عقلی طور پر اس کو وہاں لے جانے سے کوئی کام نہیں بنتا. کیسے کا جواب دے رہا ہوں میں, اور اسی طرف ہی جا رہا تھا میں. آپ نے ویسے درمیان میں ٹوک کر سر دوبارہ سوال رکھا تو جذباتی کر شکریہ, دیتے ہیں آپ. کوئی مسئلہ نہیں. قسم سے میرے سارے فنڈرز فنڈ دینے والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو فنڈ نہیں دیں گے اگر آپ نے کلمہ پڑھا, لیکن میں پڑھ لوں گا سر. نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ پاک آپ کو ہدایت دے, ہمیں بھی جو ہے نا راہ آمین راست پر لائے. آمین آمین آمین. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے تو عقلی طور پر یہ واجب ہے, لازم ہے, ضروری ہے کہ جو بھی اس ٹائم اور سپیس کے پیدا ہونے کا سبب ہے وہ ظاہر ہے کہ اس سے ماورا ہی ہوگا, وہ اس ٹائم اور سپیس کے اندر نہیں ہو سکتا. جو ان کے پیدائش کا سبب ہے, جو ان کے وجود کا سبب ہے, جو ان کی ایگزسٹنس کا سبب ہے, تو وہ ان کے بعد نہیں ہو سکتا, وہ ان سے پہلے ہی ہوگا. ویسے تو پہلے کا سوال بنتا نہیں ہے کہ ٹائم جب نہیں ہے تو پہلے اور بعد کیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس سے ماورا ہی ہوگا, اس سے پہلے ہی ہوگا, اس سے بیونڈ ہی ہوگا, کیونکہ یہ ٹائم اور سپیس کا سبب ہے. دوسرے ہے کہ کیسے, تو اسی بات کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. کیسے, ہاؤ, کہ کیسے کوئی چیز ٹائم اور سپیس سے بیونڈ ایگزسٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں چیز اب مثالیں دے رہا ہوں, وہ مثالیں خدا کی تو نہیں ہیں, لیکن یہ آپ کا کیسے حل ہو سکتا ہے اس مثالوں سے. میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی آخر میں شاید چند منٹ میں یہ بات آئی تھی. اب چونکہ 15 منٹ تقریباً ہمارے پاس موجود ہیں تو شاید ہم اس گتھی کو سلجھا پائیں گے آج. کہ جیسے اگر میں آپ سے سوال کروں, اب تحمل سے سنتے رہنا ہے, جواب نہیں دینا فی الحال, بعد میں آپ جواب دینا. اگر میں کسی بھی بندے سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بھائی جان آپ بتائیے کہ جب ٹائم اور سپیس نہیں تھا, جب ٹائم اور سپیس نہیں تھے, ان کا وجود نہیں تھا, تو ان کے وجود میں آنے کا امکان تھا. اگر کوئی بھی شخص اس کا رسپونڈ یہ کرتا ہے کہ ان کا امکان نہیں تھا, امکان اگر نہیں تھا تو پھر یہ وجود میں کیسے آ گئے؟ ضروری ہے کہ ان کا امکان ہو. اب جب رسپانس یہ ہو کہ بالکل امکان تھا لیکن وہ ایبسٹریکٹ تھا, وہ فلاں تھا, یہ امکان ذہنی ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, اس میں جب ہم کہتے ہیں کہ امکان تھا یا امکان ہے یا تھا, جب تھا کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ہے کا لفظ استعمال کرتے ہیں, از کا, واز کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو یہ لفظ گواہ ہے کہ ہم کسی چیز کی ایگزسٹنس کو مان رہے ہیں. واہ 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 واہ, عمران صاحب زندہ باد. میں اور مثالیں بھی دے سکتا ہوں, عمران صاحب میں دیتا ہوں. عمران صاحب دس از بیوٹیفل. یہ جو آپ نے مثال دی ہے یہ مذہب کی جانب سے علم الکلام کا شاندار مظہر ہے, اور یہ جو امکان کی موجودگی ہے نا کائنات کی ابتدا سے پہلے, یہ ایک عام مسلمان کو بہکانے کے لیے بہت کافی ہے. آپ نے, میں دل سے آپ کی داد دے رہا ہوں کہ دس از ویری انٹیلیجنٹ آنسر, اور میں یہ طنزاً نہیں کہہ رہا ہوں, میں کیونکہ مجھے ذہین لوگوں سے بات کرنے کا مزہ آتا ہے سر. عمران صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے کائنات کے وجود میں آنے کا امکان تھا, اور اس امکان کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی چیز زمان و مکان سے ماورا ایگزسٹ کر سکتی. بالکل یہی کہا نا آپ نے سر. اس میں ایسے ہی ہے. ایک لفظ کی بھی اوپر میں اس دلیل کے اوپر آپ کی تعریف کرتا ہوں کہ میں نے 500-600 سٹریمز کی ہیں, ان میں سے اتنا خوبصورت جواب کسی نے نہیں دیا سر. اب میری ایک چھوٹی سی عمران صاحب گزارش سنیں. جی عمران صاحب, فرمائیں. آج جب میں آفس سے گھر آ رہا تھا تو میں نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ آج کھانے میں کیا پکا ہے, تو اس نے کہا جو گھر آؤ گے تو دیکھ لینا, میں ایسے نہیں بتاؤں گی, ورنہ اگر بتایا تو تم باہر سے کچھ لے آؤ. تو جب میں گھر آ رہا تھا نا عمران بھائی, تو ایک امکان تھا کہ گھر میں چکن کڑھائی بنی ہوگی. کیا تھا؟ امکان تھا کہ چکن کڑھائی بنی ہوگی. اچھا, وہ امکان کہاں تھا؟ وہ امکان میرے دماغ میں تھا, وہ امکان میری بیگم کے دماغ میں تھا. اس کے علاوہ وہ امکان ایگزسٹ نہیں کر سکتا تھا.
جب میں دفتر سے گھر آ رہا تھا تو ایک امکان تھا کہ گھر میں چکن کڑھائی بنی ہوگی، اور وہ امکان میرے دماغ میں تھا اور میری بیگم کے دماغ میں تھا. اگر ان دونوں دماغوں میں سے کہیں پر بھی یہ امکان آ جاتا اور میری بیگم چکن کڑھائی بنا لیتی تو اس کا مطلب یہ ہے وہ چکن کڑھائی بن گئی. یہ جو آپ جس امکان کی بات کر رہے ہیں نا سر، یہ امکان ایک تھاٹ پروسیس کا مظہر ہے، اور تھاٹ پروسیس کے لیے دماغ چاہیے، اور دماغ جو ہے ایک مادی وجود رکھتا ہے. تو اس کائنات کی ابتدا سے پہلے کائنات کی موجودگی کا امکان تب ایگزسٹ کرتا جب اس کائنات سے پہلے کوئی دماغ ایگزسٹ کرتا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر آپ جی ایک ایسے جنگل میں درخت گرائیں گے جہاں پر سننے والا کوئی نہ ہو تو وہاں پر درخت گرے گا تو صحیح، لیکن اس کی ساؤنڈ پیدا ہوگی یا نہیں؟ یہ ایک فلسفیانہ سوال ہے. اسی طرح اس کائنات کی آغاز سے پہلے اس کائنات کی موجودگی کا جو امکان آپ نے کہا کہ وہ وجود رکھتا تھا، تو وہ امکان کو وجود میں رکھنے کے لیے ایک دماغ چاہیے تھا، اور دماغ اگین مادے کا مینیفیسٹیشن ہے، مادے کا مظہر ہے. تو اس لیے اس زمان و مکان کی موجودگی سے پہلے کوئی امکان بھی موجود نہیں تھا. امکان جو ہے ہیومن کانشیسنس تھاٹ پروسیس کا نتیجہ ہوتا ہے. ویری گڈ. بہت میں بھی آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کائنات بننے سے پہلے کائنات بننے کا امکان بھی نہیں تھا. میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. تو یہی وہ چیز ہے. اب آپ نے امکان کی ماہیت کو، یعنی امکان ہے کیا، واٹ از امکان، واٹ از پاسبلٹی، اس کو بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ ایک ذہنی چیز ہے، فلاں جگہ ہوتی ہے، ذہن میں ہوتی ہے. تو میں آئی تھنک اس پہ بات کریں گے تو پھر یہ 10 منٹ اسی میں چلے جائیں گے. نہیں سر، میں ان سب چیزوں کو، مجھے آپ کی اس دلیل سے میرا منہ میٹھا ہو گیا سر. میں نے بھی آپ کی بات مان لیتا ہوں. اہل مذہب کی جیسا جانب سے اتنی خوبصورت دلیل مجھے آج تک کسی مذہبی عالم نے پیش نہیں کی ہے سر. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اگر امکان بالفرض ذہنی چیز بھی ہو، اس کے لیے ذہن کی بھی ضرورت ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کائنات بننے سے پہلے کائنات کے امکان کا آپ نے انکار بھی کر دیا. تو آپ انکار پہ قائم ہیں؟ جی میں کہ قائم. اچھا، اگر امکان نہیں تھا، کائنات بننے سے پہلے امکان نہیں تھا، تو پھر یہ کائنات کا وجود کیسے ممکن ہوا؟ اس کا مجھے کائنات جواب دے بننے دیں سے پلیز. پہلے کائنات بننے کا امکان کہاں تھا؟ یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ وہ ماورائے ٹائم اور اسپیس تھا، وہ ماورائے نہیں کائنات تھا. ایگزیکٹلی میں یہی آپ کو اسی سمجھا رہا بات ہوں کا تو جواب دے رہا ہوں کہ آپ کو. رحیم یار خان میں آپ کا ویزا لگنے کا امکان نہیں ہے. صرف پاکستان میں 2 جگہوں پر آپ کے ویزا لگنے کا امکان ہے. وہ اسلام آباد میں لگ سکتا ہے یا کراچی میں لگ سکتا ہے. وہ آپ امکان ہمایوں سعادت آباد آباد میں یا رحیم یار خان میں نہیں لگ سکتا ہے. اسی طرح اس کائنات کے وجود میں آنے کا جو امکان ہے وہ بغیر دماغ کے عدم میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا ہے عمران صاحب. اس بات کو دیکھیں، جس طرح میں ایک میں نے آپ ابھی کے میں نے علم. پکڑ لیا آپ کو. جی 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 میں سر. نے اہم نقطہ پکڑ لیا. جی سر پلیز. مجھے لگتا ہے کہ حالانکہ آپ بہت مباحث کر چکے ہیں، بڑے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں، بہت نامور شخصیات اور بڑی علمی شخصیات، لیکن مجھے ابھی تھوڑا سا شک پڑ رہا ہے آپ کے حوالے سے. میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. شاید اسی جگہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے. مجھے شک پڑ رہا ہے کہ آپ کو شاید وجود کی تعریف کا، ایگزسٹنس کی تعریف کا علم نہیں ہے. اگر سر مجھے آپ مجھے مجھے ایگزسٹنس، مجھے مجھے لگتا ہے کہ آپ اور میں شاید وجود کی 2 مختلف تعریفوں کی وجہ سے کج بحثی کا شکار ہو رہے ہیں. یہ ہو ٹھیک ہے سکتا نا ہے، سر؟ بالکل یہ ہو کیونکہ سکتا ہے. مجھے آپ نے ہو سکتا ہے کہ میں وجود کسی اور چیز کو سمجھتا ہوں اور جی آپ جی وجود بالکل. کسی اور چیز کو سمجھتے ہوں. مجھے بھی تو یہی سر لگا کہ ایسا ہے. میرے نزدیک مادی وجود کے علاوہ وجود کا کوئی امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا سر؟ یہ جو امکان بھی ہے، یہ جو پاسبلٹی بھی ہے، شماریاتی پاسبلٹی یا اسٹیٹسٹیکل پروبیبلٹی بھی ہے، وہ ہمارے دماغ کی دین ہے، اور یہ دماغ ایک مادی وجود رکھتا ہے. تو میرے نزدیک وجود جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ایسی ذات کا ہوتا ہے جو کہ ڈائمینشنز میں آتی ہے، جس کو آپ باقاعدہ فزیکلی اس کا وجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ میرے نزدیک وجود رکھنا شاید میرے حواس خمسہ سے ماورا ہو سر. اگر آپ اسی کو ایڈریس کر دیں، پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ نے وہ چکن کڑھائی کی بننے کے امکان کو آپ نے میری اور میری بیگم کے دماغ کے علاوہ، فریج میں تو وہ امکان نہیں تھا نا سر، فریج کے وہ اوپر آپ بھی کے نہیں دماغ سے خارج میں بھی موجود ہے. تھا. لیکن اب آپ اہم نقطے پر پہنچے، سر میں اس کو چکن رسپونڈ کڑھائی کروں گا. بننے کا امکان میرے دماغ سے خارج میں کہاں موجود ہے؟ اس موبائل کے اندر، اس ٹیشو کے ڈبے کے اندر کدھر نہیں موجود ہے نا سر. میں یہی تو آپ کہہ رہا ہوں کہ ہاں اس کو
اس کو ٹائم اور اسپیس نہیں چاہیے. امکان جو ہے وہ ٹائم اور اسپیس سے ماورا ہے. آپ کے ذہن کی ضرورت نہیں ہے امکان. فرض کریں یہاں پہ روڈ چل رہی ہے, یہاں پہ حادثہ ہو سکتا ہے, وہ ہمارے ذہن میں ہو تو بھی اس کا امکان ہے, اور نہ ہو تب بھی امکان ہے. وہ کسی بالکل اسپیس ٹھیک کہہ کا, رہے ہیں سر. کسی میں کہہ رہا ٹائم ہوں کا محتاج نہیں ہے. آج آپ نے علم الکلام اب کو اب ایک اب میں اگلی مختصر بات, سے روشنی. سر مجھے ایک بات بتائیے گا, میں یہ آپ نے گستاخی جو یا بے ادبی آپ نہیں نے جو کرنا. ایگزسٹنس کی معذرت عمران کے ساتھ, صاحب آپ کے سر پر سینگ اگنے کا جو امکان ہے, آپ کے سر پر جو سینگ اگنے کا امکان ہے, وہ کہاں وجود رکھتا ہے؟ امکان نہیں ہے یہ, نہیں نہیں سر, یہ امکان نہیں ہے, ہے یا امکان ہی نہیں نہیں ہے, یہ الگ بات ہے. نہیں ہے, آپ نہیں ہے. کے سر پر سینگ اگنے کا جو امکان ہے, یہ امکان کہاں اونگنے کا وجود رکھتا امکان نہیں ہے, نہیں ہے. ہے؟ کہاں ہے امکان؟ امکان ہی نہیں ہے. میرے سر پر سینگ اگنے کا امکان نہیں ہے. یہ آپ نہیں بتائیں. ہے بھی تو ہاں, نہیں ہے آپ بھی نے تو کہا ہے کائنات نا کا سر. بھی امکان نہیں ہے. میں جی, آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو امکان نام کا منحوس شخص ہے, یا یہ جو خیال ہے, یہ امکان ایک خیال ہے نا سر. امکان از اے تھاٹ. کیا میں صحیح سمجھا ہوں لو, نا سر؟ نہیں تھاٹ نہیں ہے. اگر پاسبلٹی. تھاٹ ہے, میں مان لیتا ہوں کہ تھاٹ ہے, چلیں آپ تھاٹ ہی مان لیں, نہیں نہیں سر, ٹھیک آپ ہے, تھاٹ میں کے اس پہ علاوہ بحث نہیں امکان کرتا. کو فٹ کہاں کریں گے؟ مثلا اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے سر پر سینگ اگنے کا امکان ہے, تو یہ امکان دماغ میں ہو سکتا ہے. پاسبلٹی اور تھاٹس, ان میں فرق ہے. جی جی تھاٹ سر, اور پاسبلٹی میں فرق ہے, امکان لیکن اور سوچ میں فرق ہے. تھاٹ کے بغیر پاسبلٹی کہاں کہاں پر رہے گی؟ اویس صاحب, میں نے جو شک کیا تھا آپ کے بارے میں, میرا 100% درست نکلا. وہ یہ ہے کہ میں نے جس طرح چند منٹ پہلے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایگزسٹنس کی, وجود کی تعریف کے بارے میں علم نہیں ہے. سر اور مجھے پھر یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے آپ نے اللہ تعالیٰ. تعریف کی, جی جی, جو آپ نے تعریف کی, واقعاً وہ غلط ہے. وہ تو وجود کی میں تعریف نہیں ہے. عمران صاحب, آپ کے قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. آپ کے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے, آپ کا اللہ سب دیکھ رہا ہے, آپ کے اللہ کو عبادت کے ذریعے خوش کیا جا سکتا ہے, آپ کا اللہ گفتگو کرتا ہے. یہ سارے ایٹریبیوٹس آپ کے اپنے اللہ کے متعلق موجود ہیں, اور یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہیں. تو عمران صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی غیر مادی وجود خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی غیر مادی وجود غصہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی غیر مادی وجود آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اپنا عرش پانی پر کیسے رکھ سکتا ہے؟ کوئی غیر مادی وجود گفتگو کیسے کر سکتا ہے؟ اگر تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری ایگزسٹنس, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ایگزسٹنس کی سمجھ نہیں ہے, تو پھر آپ کو اپنے قرآن سے جو آپ کے اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس ہے اس پر بھی سوال کرنا چاہیے نا سر, کہ ایک غیر مادی وجود یہ سارے کام کیسے کرتا ہے؟ عورتوں کی طرح, ویسے بھی معذرت, میں لفظ شاید اچھا استعمال نہ کر رہا ہوں, عورتیں بھی انسان ہیں, ہم بھی انسان ہیں, تو عورتوں کی طرح تانے لگانا, اچھا, اور آپ کو اس کے بعد میں اسکپ سچ, کرنا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آئی ہاں, ایگری. ٹھیک ہے. آپ ٹھیک اور کہہ رہے ہیں کہ اصل موضوع کو اسکپ کرنا اگر آپ اور کو دوسری طرف بھاگنا عمران بھائی, آپ کی عادت ہے. اگر آپ کو یہ تانا لگا نا, اگر آپ کو یہ تانا لگا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات میں تانا بننے کی صلاحیت تھی. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ تانا وہیں مارا جاتا ہے جہاں پر کوئی بات لگتی ہو. تو سر میں اسی کو میں ایسے کر لیتا ہوں سر, کہ وہ جو میرا شرارتی سا ایک وہ تھا اشارہ, اس کو میں سیریس کوسچن میں کنورٹ کر دیتا ہوں, کہ جب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اپنا عرش پانی پر رکھتی ہے, جب وہ خوش ہماری ہوتی ہے, بات جب وہ غصہ کرتی ہے, ہم جب وہ کلام کرتی ہے, جب وہ کتابیں لکھتی ہے, تو وہ غیر مادی وجود جو ہے یہ سارے کام کیسے کر سکتا ہے عمران بھائی؟ ہماری اب بات یہ تانا نہیں ہے, اب یہ سوال ہے. عرش میں ہماری بات عرش میں نہیں ہے, ہماری بات خدا کے تخت میں نہیں ہے, ہماری بات قرآن کی ان آیات کے بارے میں نہیں ہے جن کو ذکر کر کے نافہمی کی وجہ سے آپ غلط تصور کر رہے ہیں. ان پہ ہم بات کر سکتے ہیں, بعد میں بات کر سکتے ہیں. ہماری بات وجود خدا میں ہے, اور وجود میں آپ نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے یا مجھے یہ سمجھ آ جائے کہ ٹائم اور اسپیس سے بیونڈ کسی چیز کا وجود ممکن ہے, تو مجھے پہلے والی بات سمجھ آ جائے گی. اچھا عمران اس کے لیے بھائی, یہ اس کے عمران لیے بھائی بہت اس کے لیے آئی ایگری. یار عمران بھائی, سنتے نہیں آپ, نہیں عمران بھائی, ایک آخری چھوٹی سی منٹ ہے بات, سننے پر. عمران بھائی چھوٹی سی میرے ذہن میں ابھی ایک بات آئی ہے, چلی جائے گی, کیونکہ آج میں اس بہت پہ عرصے رسپونڈ کے نہیں بعد کروں گا, میں ہے. رسپونڈ نہیں کروں گا, میں رسپونڈ نہیں کروں گا, کیونکہ اصل جہاں مسئلہ پھنسا ہے اس کو ذکر کیوں نہیں کرتے آپ؟ دوسری جگہوں کی طرف بھاگ رہے ہیں, دوسرے اسی نقطے پر رہ رہا ہوں سر,
اس سے زیادہ نہیں، خوبصورت میں نقطہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک ایگزسٹنس کی جب تعریف ہی صحیح نہیں ہے تو پھر آپ ایگزسٹنس پہ اتنی بحثیں کیسے کر رہے ہیں، ایسے مجھے ایگزسٹنس کو مجھے لے یہ کر اتنا بتائیے آگے گا کیسے چل رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے اس کائنات کے وجود میں آنے کا امکان تھا، ٹھیک ہے نا جی سر؟ اب اس جی کا مطلب ہے یہ امکان دو طرح کا تھا، کائنات جی، وجود میں آ بھی سکتی تھی اور اور نہ کائنات بھی آ وجود سکتے میں نہیں بھی آ سکتی تھی، تھے، جی یعنی بالکل ایسے ہی۔ یعنی کائنات کے وجود میں آنے کا امکان بھی 50% تھا اور کائنات میں وجود میں نہ آنے کا امکان بھی 50% تھا۔ تو ایسے کائنات ہی کے وجود میں جو نہ آنے کا امکان تھا وہ ہوں، کائنات کے وجود میں آنے کے امکان کے ساتھ ہی چہل قدمی کر رہا تھا۔ دیکھیں امکان ہمیشہ وجود میں آنے کا ہوتا ہے، جب نہ ہونے کا آتا ہے تو وہ چیز دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ امکان نہیں ہے کسی چیز کا تو وہ ممکن نہیں ہو سکتی، اور جب ہم کہتے ہیں کہ امکان ہے تو وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ پھر میں اگر کائنات کسی کیونکہ لڑکی ممکن کو ہوئی پرپوز ہے۔ کروں تو امکان ہے کہ وہ ہاں کر دے اور اللہ اکبر۔ امکان ہے کہ وہ نہ کر دے۔ جب اس اویس بھائی، کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے اس کائنات کے وجود میں آنے کا امکان تھا تو اسی طرح اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے کائنات کے نہ وجود میں آنے کا بھی امکان تھا۔ اویس تو یہ صاحب، دونوں امکانات ماں بعد طبیعتی طور پر ساتھ ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے۔ دیکھیں اس سٹریم کو، اس پوڈ کاسٹ کو بھی آپ بغیر نتیجے کے چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اور میں نتیجے نہیں، پہ چھوڑنا چاہ رہا میں ہوں۔ آپ کے ساتھ میں وعدہ کر اگر کے کہہ رہا ہوں ہاں، کہ اگلی پوڈ کاسٹ جو ہے اسی امکان کی جو زمان و مکان سے ماورا موجودگی ہے، آپ کی یہ جو مثال ہے یہ بڑی اچھی مثال ہے، لیکن جب ہم اس مثال کو ایکسٹرا ڈگ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سیریس فلاز پیدا ہوتے ہیں کہ جس طرح کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے کائنات کے وجود میں آنے کا امکان تھا اور وہ زمان و مکان سے ماورا تھا، تو اسی طرح کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے کائنات کے نہ وجود میں آنے کا بھی امکان تھا جو کہ زمان و مکان سے ماورا تھا۔ اویس صاحب آپ لیکن نے وہ مجھے کہا امکان کہ کس کے دماغ میں تھا؟ کیا تھاٹ پروسیس یا کوئی اسٹیٹسٹیکل پروبیبلٹی اس پروبیبلٹی کو اینالائز کرنے والے انالیٹیکل مائنڈ کے بغیر ایگزسٹ کر سکتی ہے عمران صاحب؟ مجھے 2 منٹ سن لیں۔ جی جی پلیز۔ آپ نے مجھے کہا کہ اب 40 منٹ اس وقت ہو چکے تھے کہ آپ کے پاس پورے 20 منٹ ہیں، آپ مجھے یہ سمجھا دیں۔ تو میں نے سب سے پہلی دلیل آپ کو یہ دی کہ جو پہلا سبب ہے، جو کائنات کا بننے کا سبب ہے، جو ٹائم اور سپیس کے آغاز کا سبب ہے، وہ عقلی طور پر ٹائم اور سپیس سے پہلے ہونا چاہیے۔ میں نے اگر دوسری پہلے دلیل آپ ہونا کو چاہیے تو ایک منٹ کیسے یار ہونا چاہیے؟ سنتے لو پلیز۔ اوکے اوکے۔ دوسری چیز میں نے یہ ذکر کی کہ اور بھی چیزیں ہیں، جیسے میں نے امکان کا ذکر کیا، اسی طرح جو ہے لاجیکل جو لاز ہیں، منطقی قوانین ہیں، ان پہ بھی میں بات کر سکتا ہوں، اور ریاضیاتی قوانین یا ریاضیاتی جو حقائق ہیں، میتھمیٹیکل ٹروتھس، وہ بھی بیونڈ ٹائم اور اسپیس ایگزسٹ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ بڑی پتہ ہے اچھی کیا ہے؟ بات ہے سر۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ سن لیں سن چھوٹی لیں، سی بات، یہ جو آدھا منٹ عمران صاحب، سر، عمران صاحب 30 چند سیکنڈ، سیکنڈ کی عمران بات کر صاحب رہا ہوں، 30 سیکنڈ، یہ عمران آپ صاحب 30 انٹرپٹ کر سیکنڈ، کے عمران خراب صاحب کرتے ہیں، میں آپ کر رہا ہوں انٹرپٹ زیادتی۔ کر رہے ہیں، عمران صاحب آپ بہت امکان زیادتی اور کر رہے جو ہیں۔ ریاضیاتی پاسبلٹیز ہیں، یہ امکان اور ریاضیاتی پاسبلٹیز گفتگو کرتی ہیں؟ کیا امکان اور ریاضیاتی ریاضیاتی پاسبلٹیز نہیں کہا، پاسبلٹیز کائنات بناتی ہیں، امکان الگ چابی چیز ہے، اتارتی ہیں، غصہ کرتی ہیں؟ نہیں کرتی ہیں۔ امکان الگ چیز ہے، وہ بھی ٹائم اور اسپیس کا محتاج نہیں ہے۔ ہوں، ریاضیاتی حقائق جو ہے، ہوں، ریاضیاتی قوانین، وہ بھی ٹائم اور اسپیس کے محتاج نہیں ہے۔ ہوں، لاجیکل لاز جو ہے، منطقی قوانین، وہ بھی ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ ایگزسٹ کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے اویس صاحب ہوں، کہ آپ پہ وجود کی تعریف ابھی تک واضح نہیں ہے، اور میں ہوں، بے بانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو وجود کی تعریف کی ہوں۔ وہ سراسر غلط کی ہے، ٹھیک ہے، سراسر غلط کی ہے۔ عمران صاحب آپ مجھے یہ پہلے بتائیے گا، وجود کی تعریف مجھے یہ سمجھیں، بتائیے گا کہ واٹ از آپ، ایگزسٹنس، سر اس کو واٹ از سمجھیں آپ پہلے۔ ایگزسٹنس، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو امکان کائنات سے ماورا وجود رکھتا ہے، آپ کی جو میتھمیٹیکل پاسبلٹی کائنات سے ماورا وجود رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ نہ امکان نہ میتھمیٹیکل پاسبلٹی اپنا عرش پانی پر رکھتی ہے، نہ امکان اور یہ تانے میتھمیٹیکل ہیں، پاسبلٹی، یہ نہیں یہ تانوں تانے والے نہیں سوال ہوتے، یہ حقیقت ہے۔ ہیں، یہ تانے نہ ہیں۔ امکان نہ آپ کو پتا ہے میں میتھمیٹیکل، اس کا رسپونڈ نہیں کر سکتا آپ اس نہیں، 1-2 منٹ میں۔ کیونکہ آپ کے سامنے جو پیپر میں آپ کو تیاری کروائی گئی ہے نا، اس میں آپ کو یہ کاؤنٹر آرگیومنٹ نہیں دیا گیا۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو امکان اور میتھمیٹیکل پاسبلٹی ہے، وہ کیا غصہ کرتا ہے؟ وہ کیا خوش ہوتا ہے؟ وہ کیا آپ سے گفتگو کرتا ہے؟ کیا وہ کائنات کے لیے انسان کی تخلیق کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے سر۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ امکان ساری اور انسانی، ریاضیاتی حقائق جو ہے وہ خالق کی ایگزیکٹلی کائنات ہیں۔ سر، مجھے یہ ہم نے بتائیے کبھی نہیں گا کہا کہ کہ یہ آپ اللہ کا ہے۔ جو خالق کائنات ہے، اس کی جو ایگزسٹنس جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے،
मैं ठीक है ना सर? समझा देता हूँ, आप अभी समझा नहीं नहीं देता सर, हूँ आप एग्जिस्टेंस के ऊपर, हम खालिक कायनात की एग्जिस्टेंस जो मेरी समझ में नहीं आ रही है, वो सिर्फ ये नहीं आ रही है कि वो ज़मानो मकान से मावरा वो वजूद कैसे रखता है जो वजूद इस ज़मानो मकान का सबब बनता है। जब आखिरी आप सवाल। वजूद जी, जब आप पर वजूद की तारीफ वाज़ेह नहीं है, डेफिनेशन वजूद की आप गलत कर रहे हैं। अभी तक 2025 31 जो है अक्टूबर है और 2025 है, आज तक आपको ये क्लियर नहीं है, आपने ये नहीं पढ़ा या ये आपने नहीं समझा अभी तक कि एग्जिस्टेंस है क्या। तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे आप इतनी सारी पॉडकास्ट कर रहे हैं और इमरान साहब, इतना मुझे सारा मुझे रोजाना लगता है लाइव कि आ रहे जो हैं, मैं हैरान हूँ। इमरान साहब मुझे, मैं एग्जिस्टेंस भी और हैरान हूँ। एग्जिस्टेंस की मुझे मुझे आपको मुझे तारीफ ये पता लगता नहीं। है, मुझे लगता है कि जो लफ्ज वाजे है ना, कि क्लियर जी नहीं है आपके दिमाग में, ये जो जी लफ्ज वाजे के जो असल डायमेंशंस है ना, ये आपके जहन में क्लियर नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वाजे को हम किस किस शेड के अंदर लैंग्वेज के इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हम्म, जहन में आपके ख्याल के मुताबिक एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, और हम्म। आपके नजदीक मेरे ख्याल में वाजे की डेफिनेशन आपके नजदीक क्लियर नहीं है। हो सकता है मैं वाजे की डेफिनेशन क्लियर ना हो, लेकिन ये भी कंफर्म क्योंकि है कि जब आपको मैं, एग्जिस्टेंस की तारीफ भी क्लियर नहीं है। बिल्कुल सर, अगर हम आप बोले तो मैं क्लियर कर सकता हूँ, अभी आपको बता जी जी सकता हूँ, लेकिन शायद जी आप जी, उस सिर्फ तरफ मुझे आना नहीं मुझे चाहते। मुझे बताइए कि अल्लाह ताला के वजूद के मुतालिक जो चीज हम्म। मेरे जहन में वाजे नहीं है वो क्या है? आपका आपके जहन में वजूद वाजे नहीं है, वजूद है क्या आपको ये हम्म। पता नहीं है। आप नहीं, कह रहे हैं कि मतलब मैं वजूद रखता हूँ, मेरा एक ठीक है, वजूद है, आप एक वजूद ठीक रखते हैं, आपके पीछे ठीक है। एक घर एक वजूद रखता है, ठीक है ना? जी ये कायनात हम्म, एक वजूद रखती है, इसी तरह अल्लाह ताला भी एक वजूद रखते हैं। जी इसमें मैं इसमें आपको बताऊँ, हाँ। ये जब हम घर कहते हैं, जब हम अवैस इकबाल कहते हैं, जब हम इमरान मुतहरी कहते हैं, जब हम कमरा कहते हैं, जब किताबें कहते हैं, जब हेडफ़ोन कहते हैं, हम्म, तो ये माहियत है, माहियत। हम्म, लेकिन असल जो इसका है, जो मुअस्सिर है, जो कानों पे आवाज़ निकाल रहा है, हम्म, वो सिर्फ़ लफ़्ज़ या माहियत नहीं है, बल्कि उसका वजूद है। अगर हमें इसकी माहियत पता हो कि हेडफ़ोन ऐसे होता है, ऐसे स्पीकर होता है, ऐसे स्पीकर होते हैं, उसके हम्म। माइक भी लगा होता है, तार भी लगी होती है, माहियत मुकम्मल मालूम हो, लेकिन इमरान अगर साहब, इमरान साहब, आपके वजूद ना आपके हो, आप इमरान साहब, वजूद ना आपके हो, आपके तो बटवे ये में बेअसर कितने है। आपके बटवे में कितने पैसे हैं? बटवे में मेरे हो गए कोई 5,000 तक होंगे। मेरे आप वो 5,000 रुपए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ करेंसी नोटों की माहियत है, उनकी जो असल वैल्यू और जो कदर है ना 5,000, वो उन करेंसी नोटों से कहीं बाहर है इमरान भाई। अवैस इकबाल भाई, मुझे आपको माहियत और वजूद शायद पढ़ाना पड़ेगा, या आप खुद सर अगली मैं दफ़ा मुझे पढ़ भी के आएँ। मुझे मुझे बहुत अच्छी तरह माहियत का भी पता है, मुझे बहुत अच्छी तरह वजूद का भी पता है, और जिस इल्मुल कलाम के जरिए आप और आपके जो असातिज़ा कराम अल्लाह ताला को एक मंतकी वजूद और वाजिबुल वजूद और फर्स्ट कॉज के तौर पर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो मेटाफिजिकल एंटिटी इस फिजिकल यूनिवर्स को कैसे क्रिएट कर सकती है? नहीं कर सकती। ये मैंने पिछले पॉडकास्ट चले में इशारा किया था इमरान मेरे भाई, चैनल मेरा पर भी। ख्याल है कि फिर अगली 1 मिनट मुझे पॉडकास्ट, दे दें, जी 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 जी। 1 मिनट दे दें मुझे। वजूद, एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू बी, किसी भी चीज का होना वजूद है, ना कि मादी होना या ऐसा होना या टेढ़ा होना या सीधा होना। वजूद इज इक्वल बी टू बी। बी, ये है वजूद। ठीक है, होना वजूद है, मादियत वजूद नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि जो आपने तारीफ की है, ये माहियत की तारीफ है कि वो ऐसी है या ऐसी है, या उसकी 3 ये डायमेंशंस है या 2 बिल्कुल ठीक है डायमेंशंस सर, है। ये जो गैर मादी वजूद था, इस गैर मादी वजूद ने इस मादी कायनात को कैसे तख्लीक किया? कर सकता है गैर मादी, कैसे? बहुत सारी मौजूदात हमारी निगाहों के सामने हैं जो मादी चीज़ों पर असरात एक एक डालती हैं, मिसाल दें, और एक मिसाल। मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, चलें लेकिन इमरान साहब, मेरे पास हाँ, आपका अगली आज की पॉडकास्ट जो आप रख पॉडकास्ट का लें वक्त इसके खत्म लिए। हो गया है, अगली जी, पॉडकास्ट में शुक्रिया। हम इसी सवाल से आगे चलेंगे। वैसे मुझे ओवरऑल बड़ा मजा आया आपके साथ, कि बहुत गैर शुक्रिया वैसे मादी भाई। वजूद जो है मादी कायनात को कैसे खल्क कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है सर? जी, ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ख्याल रखिएगा। इमरान मुताहरी साहब रहीमिया खान से मौजूद थे, और मुझे आज उनके साथ गुफ्तगू करके ज़ाती तौर पर बहुत मज़ा आया, और ब्लैक पिंक का, दी हंटर का बहुत शुक्रिया, और मैगराज गोयल एथियस्ट का भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज की पॉडकास्ट से आपको सीखने का मौका मिला होगा।